اور عمرہ و حج کریں یا غریبوں کی مدد کریں؟ جس نے ایک بار حج عمرہ کیا ہو اسے دوبارہ حج عمرہ کرنا بہتر ہے یا کسی غریب کی مدد کرنا؟ عبد الرحمن صاحب کو ہارٹ سے۔ دیکھو بھائی، اس میں لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ ایک نارمل مال رکھنے والا آدمی جس نے حج اور عمرہ کر لیا اور وہ صدقات و خیرات زیادہ نہیں کرتا، تو اس کو تو چاہیے کہ معاشرے میں پھر صدقات و خیرات زیادہ کرے وہ، کیونکہ اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے۔ اگر دوبارہ حج کرے گا تو صدقہ خیرات کے قابل نہیں رہے گا پھر وہ، تو اس کو تو چاہیے کہ صدقہ خیرات زیادہ کرے۔ تو ایسی صورت میں صدقہ خیرات پھر زیادہ کرنا چاہیے۔ حج ایک کر لیا، عمرہ ایک کر لیا، کافی ہے۔ اسی طرح معاشرے میں اگر کوئی بڑی آفت آ گئی ہے، جیسے آج کل سیلاب آیا ہوا ہے، یا کوئی خدا نخواستہ ایسی کوئی بڑی آفت آتی ہے جس میں قوم کو بڑے سرمایے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے موقع پہ بھی مالدار آدمی کو چاہیے کہ اس کے پاس اگر دو آپشن ہو کہ حج کروں گا تو پھر میں ان محتاجوں کی مدد نہیں کر سکتا، اور اگر ان محتاجوں کی مدد کی تو حج نہیں کر سکتا، تو بھی اس کو پھر چاہیے ایسے خاص حالات میں وہ غریبوں کی اور محتاجوں کی مدد کو فوکس کرے، کیونکہ اس وقت گویا ان کی مدد کرنا ایک قسم کا واجب ہے۔ حدیث میں آتا ہے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ تو اب پڑوسی آپ کا بھوکا سو رہا ہے، اب آپ دوبارہ حج پہ جا رہے ہیں، تو دوبارہ حج پہ جانا تو ثواب ہے، سنت ہے، یا سنت بئی معنی کہ ایک شریعت کی ایک عبادت ہے، لیکن آپ کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے اور آپ اس کی فکر ہی نہیں کر رہے، یہ تو پھر گناہ کی بات ہے نا۔ تو گناہ سے بچنا پہلے ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ دو صورتوں میں تو آپ کو مدد، جو محتاج لوگ ہیں ان کی مدد کو فوکس کرنا چاہیے۔ لیکن بعض لوگوں کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ وہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں۔ بہت پیسہ ہوتا ہے بعض لوگوں کے پاس، وہ ہر سال حج بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کا 10-15 لاکھ روپے اگر حج میں لگ جائے تو ان کے لیے ایسے جیسے 10-15 روپے کسی نے خرچ کر دیے، اور وہ غریبوں کی بھی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، ہر سال حج کر رہے ہیں، ہر سال عمرہ بھی کر رہے ہیں، اور پھر غریبوں کی مدد بھی پابندی سے کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 10-15 لاکھ اگر یہاں لگتے ہیں تو 8-10 لاکھ ہمارے وہاں بھی لگ جائیں گے۔ تو اگر اللہ نے کسی کو اتنا مال دیا ہے تو پھر تو وہ دونوں کام کرے، کیونکہ بہرحال بار بار حج کرنے سے بھی انسان میں بہت تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، اللہ کا قرب ملتا ہے، کیونکہ حج آسان عبادت نہیں ہے۔ تو اور پھر اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اسلام کا ایک رکن ہے۔ ٹھیک ہے، فرض آپ نے ادا کر لیا، لیکن بار بار آپ کریں گے تو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے اضافی مال دیا ہو، کہ تاکہ وہ حج کرنے سے صدقہ خیرات سے محروم نہیں ہوتے پھر وہ، اور صدقہ و خیرات کی اپنی فضیلت ہے، تو وہ بھی ہر سال کر رہے ہیں، بار بار کرتے رہیں وہ، تو اللہ نے مال اتنا دیا ہوتا ہے کہ وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ میں نے بیان کیے، تو تینوں کا یہ حکم ہے جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ بہت زیادہ اللہ نے مال دیا ہے تو بھائی ہر سال حج بھی کرو، اور ہر سال عمرہ بھی کرو، اور ہر سال غریبوں کی بہت زیادہ مدد بھی کرو۔ جیسے کہ صحابہ میں جو بہت مالدار صحابہ تھے وہ ایسے ہی کرتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حج کیا کرتے تھے، اور پیدل حج عراق سے چلا کرتے تھے، اور راستے میں سخی یعنی بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے، بلکہ حاجیوں کو جو لے کے جاتے تھے ان کو بھی اپنا کھانا کھلایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے بھی اس طرح کی روایت منقول ہے کہ وہ حاجیوں کو اپنے ساتھ حج کے پہ لے کے جاتے تھے، اور ان سے پہلے چندہ کر لیتے تھے کہ بھائی جو کھانے پینے کا زیادہ رہا ہے سب لوگ اس کے پیسے ایڈوانس میں جمع کرا دیں۔ سب جمع کرا دیتے تھے، حج کرنے کے بعد سارے پیسے سب کو واپس کر دیتے تھے کہ سارا میری طرف سے ہو گیا۔ دیکھیں اس میں مدد بھی ہو گئی، حج بھی ہو گیا۔ تو آج کل اتنا بڑا ظرف اگر کسی کا ہے تو اس پر عمل کر لے، نہیں ہے تو پھر جتنا ہے اس پر عمل کر لے۔